اور لوگوں آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا معاذ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کس بات نے تمہیں رلایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عمر میں آج اللہ کے نبی کی اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، میرے دل میں آئی، مجھے اس بات نے رلا دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ علماء حق نہ ہوتا تو نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں، خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کی تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تعریف کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو حکمرانوں کو دین میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپھیروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کوئی نہ روکتا۔ علماء حق کو برا بلا کہنے والوں اور ان کو اذیت دینے والوں کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعیدیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو گالیاں دینا گناہ ہے، فسق ہے۔ آپ بتائیے کہ عام مومن کو گالیاں دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالیاں دینا برا نہیں؟ اور ان سے دشمنی کرنا اور ان سے بغاوت رکھنا، نفرت کرنا کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اور لوگوں آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا معاذ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کس بات نے تمہیں رلایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عمر میں آج اللہ کے نبی کی اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، میرے دل میں آئی، مجھے اس بات نے رلا دیا ہے۔ پوچھا حضرت عمر نے وہ کون سی بات تمہیں یاد آ گئی اللہ کے نبی کی جس بات نے تمہیں آج رلا دیا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے. ایک بات تو یہ فرمائی، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی کسی اللہ کے محبوب بندے سے، علماء سے، اللہ کو ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب یہی ہے علماء سے بات ثابت ہوتی ہے. نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ کی لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا، اتنی ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر جو رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی جو قدر نہ کرے، آپ فرماتے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے. او لوگوں اب دل کے کانوں سے سنو، فرمایا نمبر 1 قحط سالی ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر فرمایا بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے. تیسرے نمبر پر فرمایا حکام خیانت کرنے لگیں گے. چوتھے نمبر پر فرمایا دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے. اور لوگوں ذمہ داری سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ بڑے موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، آپ دنیا سے باخبر ہیں، حالات سے واقف ہیں. ذرا مجھے آج بتا کے جاؤ ان عذابوں میں کون سا عذاب ہے جو آج امت پر مسلط نہیں ہے؟ چاروں کے چاروں عذاب آج امت پر مسلط ہو چکے. کیا قحط نہیں ہے؟ آپ ان سے پوچھئے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، یہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ 1 پیسہ ہوتا تھا گھر کا پورا گزر چلا کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے کچھ پیسوں کے اندر سال ہا سال گزر جایا کرتے تھے. اب دیکھیے ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، کتنے راستہ ایک ہے آنے کا، جانے کے راستے تو پتہ نہیں سینکڑوں ہیں. قحط ہے، کہتے کیوں قحط؟ کس بات کی قحط؟ کیا چاول گھر میں نہیں؟ کیا گھر میں آٹا نہیں؟ کیا گھر میں پانی نہیں؟ یہ نہ کہو. اگر تم غور کرو گے تو پتہ چلے گا پہلے کی بات الگ تھی، آج کی بات الگ ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے بھی برابر تھا اب بھی برابر ہے. بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے. دوسرے نمبر پر جو فرمایا آپ دیکھیے کہ ظلم نہیں ہو رہا، حکام کیا خیانت نہیں کر رہے، دشمنوں کے پے در پے حملے نہیں ہو رہے. آپ واٹس ایپ دیکھو، آپ خبریں دیکھو، آپ اخبار دیکھو، ہر دن کے اخبار کے اندر دشمنوں کی طرف سے مظالم، فلان جگہ پر قتل عام ہو گیا، فلان جگہ پر موب لنچنگ ہو گئی، فلان جگہ پر قتل و غارت ہو گئی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. چاروں عذاب امت پر مسلط ہیں. اس کے باوجود مسلط ہونے کے باوجود ان اسباب کو امت دور کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر بھی تیار نہیں.
جن کی وجہ سے عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، پکڑ پر پکڑ آ رہی ہے، پھٹکار ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان باتوں کو دور کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور حکمرانوں کو دین میں منمانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے تاریخ، جب کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سر کوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوک کے پیاسے تو رہے، وہ تانے اور گالیاں تو سنے، وہ جیل کی کھوٹیوں میں جانا پڑا، وہ اپنے پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہنے، وہ مرحلے دار و رسم سے بھی گزرے۔ کیا کیا قربانیاں ہیں، لیکن کسی ملحد، کسی ظالم، کسی جابر حکمران کو دین کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کون کیا یہ کام؟ علماء نے کیا۔